السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور انشاءاللہ دیکھیں کہ یہ آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جاری و ساری ہے۔ مناظر اسلام صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ذکر جاری و ساری ہے والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف ما زاغ دا کاجل پایا ہے، ایو سارے رل مل کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے۔ تو اسی یار کی حسن کی باتیں سننے کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ پیر صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب تک سامعین، ناظرین، حاضرین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک اور مہر نبوت اور مہر رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہم جو یہاں لوگ موجود ہیں اس مرحلہ تک آ گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پاک کا بیان کریں، اس لیے کہ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ آپ کی عادات مبارکہ، خصائل مبارکہ، شمائل مبارکہ کا بیان، اخلاق عالیہ کا بیان، یہ اس کو پہلے بیان کیا جائے، لیکن عادات ذات کے ساتھ اور صفات ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، اس لیے صورت سیرت سے پہلے ہوتی ہے۔ یقیناً صورت نہ ہو تو سیرت بیان کس کی ہوتی ہے؟ سیرت تو صورت سے ہی متعلق ہوتی ہے، اس لیے صورت پاک کا بیان، آپ کی صورت پاک کا بیان ابھی انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت پاک کا تذکرہ قرآن پاک میں جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا اور ما زاغ البصر وما طغی، الم نشرح لک صدرک، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پاک کا بیان ہے۔ یعنی والضحیٰ آپ کے چہرہ مبارک کا بیان ہے، واللیل اذا سجا آپ کی زلف مبارک کا بیان ہے۔ اور یہ بات جو ہم عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی والضحیٰ سے چہرہ مبارک مراد لینا، یہ تفسیروں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یعنی آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے چہرہ مبارک کو والضحیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی اور ضحیٰ بھی اس سے مراد ہوگی، لیکن یہ چیز تفاسیر کے اندر قرآن پاک کی معتبر تفاسیر میں مذکور ہے جس کا بیان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے الم نشرح لک صدرک، تو یہ سینہ مبارک نبی علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ تفسیر خود قرآن خود بھی تفسیر اس کی کر رہا ہے کہ صد رکھا ہوا نا آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ کس کا؟ لکا آپ کے لیے، آپ کا ذکر بلند نہیں کیا، ورفعنا لک ذکرک آپ کے لیے آپ کا ذکر کی بلندی قرآن پاک خود تفسیر اس کی کر رہا ہے، کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اور اسی طرح والضحیٰ تفاسیر میں بیان، واللیل اذا سجا حضور کی زلفوں کا بیان ہے، ما زاغ البصر وما طغی، یہ قرآن پاک کا سورہ نجم کا مقام خود اپنی تفسیر کر رہا ہے کہ حضور کی آنکھوں کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ لعمرک آپ کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، حیات مبارکہ کی قسم قرآن اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کی حیات کی قسم۔ سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر پاک جس میں آپ چل رہے ہیں اس کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حیات مبارکہ کی قسم، آپ کے چہرہ مبارک کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ اور قسم کسی بھی عظیم شے کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال والی شے کی قسم ہوتی ہے، مگر یہ سب قرآن پاک اور تفاسیر اور بعض مقامات پر تفاسیر کی بھی محتاجی نہیں،
تفاسیر سے مراد کتب تفسیر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن خود اپنی تفسیر کر رہا ہے، بے شک اس سے دوسری کوئی شے مراد ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ادا کا بیان ہوتا ہے. بے شک اس میں قرآن خود ظاہر کرتا ہے اس بات کو. بے شک. لیکن اب میں آپ کی صورت مبارکہ کا وہ بیان عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے جو احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام خود بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ دیکھ کر آپ کی صورت مبارکہ بیان کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر ذرا سا غور فرمائیں گے اور بالکل واضح اس کے احکام آپ کے سامنے آتے جائیں گے، اور پھر آپ کو آپ کے حسن پاک کا اندازہ بھی ہوگا. آپ ایک جائزہ لیں گے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہم غور سے سنیں گے تو چشم تصور میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تصور کی آنکھ سے، تصور کی آنکھ سے، کیونکہ اس طرح ایک چہرہ مبارک آپ کا سامنے آتا ہے، حسن مبارک سامنے آتا ہے. سبحان اللہ. شمائل ترمذی میں کی شروع میں نے دیکھی ہیں، ایک شرح میں یہ لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی دل سے پڑھے تو ایسا لگے گا جیسے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سبحان اللہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ واقعی ایسی بات ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت المصنف عبد الرزاق، یہ امام عبد الرزاق جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث میں استاد ہیں. آپ کی کتاب المصنف سے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. عن ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عباس قال لم يكن لرسول الله ظل ولم يكن مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يكن مع سراج قط الا غلب ضوءه على ضوء السراج. حضرت امام عبد الرزاق اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود مطہر کا سایہ نہیں تھا. آپ جب بھی سورج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یعنی سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے، تو آپ کے چہرہ مبارک کی چمک سورج کی چمک پر غالب آ جاتی تھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بھی سامعین و ناظرین حاضرین یہاں موجود ہیں یا دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان کی نمائندگی آپ فرما رہے ہیں، اس لیے آپ کا جذبہ جو ہے نا ان تک پہنچے گا. لہذا میں جلسے کی طرح تو آپ سے نہیں کہوں گا، لیکن توجہ دینے کا ضرور میں آپ سے ذکر کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. آپ کا یہ تاثر اور بھی زیادہ قیمتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو لوگ ہم چومائی مثلی ہیں میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مثلی ہو نا اگر تو وہ یہ ہو سکتے ہیں عبداللہ ابن عباس، کیونکہ چچا کے بیٹے ہیں نا. چچا کے بیٹے مثل ہوتے ہیں فقہی زبان میں بھی، مگر چچا کا بیٹا بن کے نہیں دیکھتے، اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہے. نبی پاک علیہ السلام کے کمال دیکھ رہے ہیں، شریک بن کے نہیں حبیب بن کے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. شریک بن کے دیکھتے تو شاید کمالات نظر نہ آتے. یہی لفظ حضرت مولا کائنات کے موجود ہے جامع ترمذی میں. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی آنکھ میں جو دیکھنے کی بینائی کی صلاحیت ہے نا، وہ دیکھتی ہے جس نظر سے قدرت دیکھتی ہے نبی کو. سبحان اللہ. اس نظر سے اس زاویے سے علی دیکھتا ہے. کیا بات. فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. کیا بات ہے. ایک صحابی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کان الشمس تجری فی وجہی، یا رسول اللہ آپ کی جبین اقدس میں چمکتا ہوا سورج ہمیں نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. ایسے ہے جیسے سورج آپ کی پیشانی میں چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک صحابی کہتے ہیں کوئی شے کائنات میں میں نے حضور سے احسن نہیں دیکھی. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. حضور سب سے حسین ہے. سبحان اللہ. حضور ہمارے آقا سب سے حسین ہے. سبحان اللہ.
حضور سب سے حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا نا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن اس پہ سیری نہیں ہوئی، کیا بات، پہلے یہ کہا واہ سبحان اللہ، آپ سے حسین میری آنکھ نے، لم تر قط عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو شاعر کو تسلی نہیں ہوئی، کہتے دیکھتی کیسے، لم تلد النساء، واہ، آپ سے جمیل کسی ماں نے جنا ہی جنا ہی کوئی نہیں، کیا بات، جب جنا نہیں تو میں دیکھتا کیسے وہ کچھ جمے ہوئے تھے تکے نا، جب جنا نہیں تو کیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، لم تلد النساء۔ آپ فرماتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب۔ ابھی میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، اس موضوع کو آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن سن لیجئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا ویسا رب نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک عاشق کہتے ہیں کہ حضور جیسے چاہتے ہیں نا کہ رب مجھے ایسا پیدا کرے، رب کی چاہت حضور کی چاہت سے بھی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان کہتے ہیں اللہ، مجھے لگتا ہے حسان ابن ثابت نے یہ سوچا کہ حضور نے جیسے چاہا زیادہ حسین ہو سکتے ہیں حضور، لیکن ایک عاشق کہتا ہے کہ حضور جتنا اپنی چاہت سے حسین ہو سکتے تھے، رب کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے کہ اپنی چاہت سے حضور کو اس سے بھی زیادہ حسین بنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، حسان پیارے یہ کہیے کہ رب نے جو ارادہ کیا محبوب کو سجانے کا تو ساری کائنات بنائی، مگر اپنی قدرت کا شاہکار محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یہ عاشق حضرت قاضی صاحب آوان شریف سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ قادریہ طریقت کے بہت بڑے پیشوا ہیں، اور علاقہ گجرات سے تعلق ہے آوان شریف کا۔ آپ نے پنجابی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ تبارک اللہ احسن الخالقین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کی داد کب دی، خود کو داد کب دی، اللہ، وہ تو بڑا خالق ہے۔ کیا بات ہے، پر جب صورت محمدی بنائی تو خالق نے بھی داد دی خود کو صفت تخلیق کی۔ کیا بات، پنجابی میں چونکہ تفسیر ہے لہذا لفظ وہی بولوں گا، فرماتے ہیں شابہ تیری شابہ ربا، محمد بنائے کوئی شے بنائی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، مولانا حسن رضا کہتے ہیں تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے خالق کو، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، صورت تیری، کیا بات، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، کیا بات، کیا میرے بات، نشاہ رحمت اللہ علیہ یوں ہی ڈوب گئے اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، اور سچ آنکھا کے رب دی شان آنکھا جس شان کو شانہ سب بڑھیاں، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لہذا اللہ، کیفا تشاؤ نہیں، کیفا یشاؤ، واہ، کیفا یشاؤ، واہ، کیفا یشاء کہتا ہے نا وہ، والذی یصورکم فی الارحام کیفا یشاء۔ فرمایا حبیب تجھے ایسا سجایا جیسا اس نے چاہا، اس نے چاہا، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں تشاؤ جیسا آپ نے چاہا۔ پیر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ سچ آقا دے رب دی شان آقا، کیوں کہ اس نے چاہا ہی ایسا۔ کیا بات، ٹوٹ جاندے نے مان حسینہ دے جس راہ تو سونا لنگ جاؤ، کیا بات، سبحان اللہ، سرکار حسن مطلق کی تصویر ہے، شاہکار قدرت ہیں، بے شک، شاہکار قدرت ہیں،
دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، مثال دیکھیں، واہ، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، پر نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، کہاں نہیں ہے، کیا بات ہے، وہ تعریف کرنے کے لیے ایسے پھول کہہ بھی دیتے ہیں، پر پھول تو جس قسم کا بھی لوگ ٹوکرے کے ٹوکرے مل جاتے ہیں، وہ گلشن وحدت کا وہ پھول ہے کہ جس کے ساتھ کا دوسرا رب نے پیدا ہی نہیں کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چاند کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور چاند کی روشنی میں ہوتے، سورج کی روشنی میں ہوتے، لم یکم مع شمس قط الا غلب ضوءہ ضوء الشمس، سورج کی روشنی میں سرکار کے چہرہ انور کی روشنی سورج پر غالب آ جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل محبت ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں چونکہ ٹی وی پر ہوں اس وقت، دنیا دیکھ رہی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی کہو گے جی کوئی نعت خوان ہیں، شاعر ہیں، مبالغہ کر گئے ہیں، میں نے کہا صحابہ کے بارے میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ مبالغے کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ تو نہیں سمجھتے، صحابہ کے بارے میں ان کو بھی یہ خیال ہے کہ صحابہ مبالغے کی بات نہیں کرتے، تو پھر حقیقت کی بات کرتے ہیں نا، بے شک بے شک، تو پھر سوچو تو صحیح بس سورج کتنی روشنی دیتا ہے، سبحان اللہ، اور عبداللہ ابن عباس جہاں ہیں وہاں اتنا بادل بھی نہیں بنتا، آپ کہو کتنی دیتا ہے ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو یہاں دیکھتے ہیں نیلسن میں جی، یا ہم بریڈ فورڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مانچسٹر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گلاسکو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلاؤڈی قسم کا موسم ہے، کیا خیال ہے، تو سورج ہی نہیں دیکھتے، میں نے کہا عبداللہ ابن عباس جہاں دیکھ رہا ہے تو سورج پورا سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو مدینہ منورہ میں دیکھ رہا ہے، وہاں کبھی کبھی بادل آتے ہیں، فرماتے ہیں اب دیکھو نا صحابی رسول کوئی شاعر تو نہیں ہے نا، نہ شاعری کر رہے ہیں، شاعر کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے اندازے سے بھی بات کر دیتا ہے، اچھا اندازے سے بات کرتے ہیں، شاعری تو نہیں کر رہے، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لم یکن لرسول اللہ ذل، سایہ بھی نہیں تھا، ولم یکن مع شمس قط الا غلب ضوءہ ضوء الشمس، سایہ تو نکلتا ہی تب ہے جب روشنی غالب آئے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سایہ نکلے گا کیسے، سبحان اللہ، اور میرے حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں سایہ نکلتا اس کا ہے جس کے اپنے اندر کثافت ہوتی ہے، سایہ اس کا نکلتا ہے کہ جس کے اندر صفائی نہیں ہوتی، کیوں کہ سورج کی یا چاند کی جب روشنی پڑتی ہے یا دیے کی روشنی پڑتی ہے، لائٹ آتی ہے جدھر سے بھی تو اس کے وجود میں کثافت ہے، لائٹ کو وجود روک لیتا ہے، جسم لائٹ کو روکتا ہے تو اپنی جسم کی کثافت زمین پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں الطف و انفس وجود کائنات کا سب سے لطیف اور سب سے نفیس وجود وجود محمدی ہے، جس سے روشنی لے کے سورج کو چمکایا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے روشنی لے کر سورج کو چمکایا گیا، کیا بات ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، جس کی روشنی سے چاند کو چمکایا گیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات، میں اس وقت بھی ٹی وی پر ہوں تو میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ حدیث جابر کا جز ہے، المصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے کہ ملائکہ کو نور بھی حضور کے نور سے دیا گیا، عرش کو نور بھی حضور کے نور سے دیا گیا، سبحان اللہ، چاند کو نور بھی حضور کے نور سے دیا گیا، سبحان اللہ، سورج کو روشنی حضور کے نور سے دی گئی، سبحان اللہ، ستاروں کو منور حضور کے نور سے کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش سے لے کر فرش تک جتنا نور ہے یہ سب نور مصطفیٰ سے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، حدیث شریف جو بھی آدمی دیکھنا چاہے الجزء المفقود سے میں یہ حدیث دکھانے کو تیار ہوں، سبحان اللہ، اور یہ جزء المفقود بھی ان کی مہربانی سے 70 سال تک اتنا حصہ ہی حدیث کا نکال دیا تھا انہوں نے، تو میں نے کہا سورج کی روشنی چھپی بھی نہیں، خان بہادر لائبریری کابل افغانستان کے اندر، میں کہتا ہوں افغانستان تیری مہربانی، تیرے وجہ سے یا تیرے حوالے سے کئی نقصان کی خبریں آتی ہیں،
مگر فائدے کی خبر بھی تو نے بڑی دی واہ کہ تیری دھرتی نے حدیث رسول سنبھال کے رکھی. سبحان اللہ کیا بات ہے. شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری وزیر اوقاف دبئی، انہوں نے زر کثیر خرچ کر کے پوری دنیا سے تلاش کیا تو پتہ چلا خان بہادر لائبریری میں وہ حدیث پاک کی کتاب المصنف موجود ہے جس میں یہ پورا باب موجود ہے. آج سے 100 سال پہلے منکرین نے یہ حصہ نکال کر تقریباً 80 صفحات نکال کر چھپا دیے اور اس کے بغیر اس کو تباہ کرواتے رہے بار بار تاکہ یہ حوالہ بن سکے کہ یہ تو حدیث موجود ہی نہیں ہے. یہ سوال مناظروں میں ہمارے سامنے اٹھاتے رہے کہ جو حدیث پیش کرتے ہو تو کتاب دکھاؤ. مگر الحمدللہ الجز المفقود آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے وہاں دبئی میں وزیر اوقاف دبئی نے دبئی گورنمنٹ کے خرچے پر یہ کتاب شائع کی. اس کے بعد پاکستان میں علامہ عبدالحکیم شرف قادری مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب شائع کی. ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، ہماری لائبریریوں میں موجود ہے. یہ حدیث پاک دیکھنا چاہے سند کے ساتھ ہم دکھانے کو تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور ذات کے پرتو سے سبب سے نور تخلیق کیا نبی پاک کا. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ وہ ٹکڑا ہے، نہ تخلیق کیا، بنایا. پھر اول نور ذات کے ذل و عکس سے پہلا نور جو تخلیق ہوا وہ حضور کا ہے. پھر اس سے نور عرش کو دیا، اس سے نور آسمانوں کو دیا، اس سے نور چاند کو دیا، اس سے نور فرشتوں کو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں جتنے انوار ہیں، جتنے بھی نور ہیں، وہ نور محمدی سے مستفاد ہیں، اور نور محمدی یہ روشن ہے نور مطلق سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. کاف گیسو دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. واہ 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 سبحان اللہ. اور پھر اس حقیقت کو قرآن نے جب بیان کیا کہ نور تو ہے ہی ایک صرف اللہ کا، اللہ نور السماوات والارض، تو علامہ بیضاوی فرماتے ہیں اگلے لفظ ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. تو فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کے نور کی تو مثال ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی مثال تو کوئی شے ہی نہیں. تو پھر کیا ہے مثال؟ فرمایا مثال ہے نور محمدی کی. کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اب اتنی بڑی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑائے آپ کی، یہ سننے میں آپ کو دقت ہو، فاضل بریلوی 2 مصروں میں ساری بات بند کر کے رکھ دی. فرمایا شمع دل مشکات تن مثل نور ہی کمشکات. کیا بات سبحان اللہ. اس کے نور کی مثال ہے فانوس. اور فانوس کون ہے؟ فرمایا فانوس ہے جس میں محمدی. سبحان اللہ. فیہا مصباح، اس میں ہے چراغ. وہ چراغ کیا ہے؟ چراغ ہے قلب محمدی. اور اس کے اوپر کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، وہ ایک ایسی چمنی ہے، ایسا آئینہ ہے جو اس کی چمک کو اور زیادہ کرتا جاتا ہے. فرمایا مشکات ہے جس میں محمدی، مصباح ہے قلب محمدی، زجاج ہے صدر محمدی، سینہ محمدی. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. پیارے مصطفیٰ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا یا علی اعلی حضرت اعلی حضرت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں دیکھو جو بھی شان کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. واہ سبحان اب اللہ. عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ضوءہ، آپ کی روشنی، آپ کی چمک، نبی کریم علیہ السلام کی چمک جو ہے وہ اغلب تھی، غالب تھی. ضوء الشمس، سورج کی روشنی پر غالب آتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی نہیں چوکے. فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. یعنی چڑھتل دیکھو، کیا بات کیا بات. اس کا ابھار کیا بیان کر رہے ہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. کیا بات. پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات کیا بات. واہ جی واہ واہ جی واہ. سبحان اللہ. کیا بات. خورشید تھا کس زور پر. آپ کوئی کہے جی یہ شعر ہے، میں نے کہا شعر نہیں، عبداللہ ابن عباس کے قول کی تفسیر ہے. تفسیر ہے بے شک. حدیث دیکھنا، بے شک بے حدیث شک. یہ کہہ رہی ہے وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ عَلَى ضَوْءِ السِّرَاج. چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر آپ کی روشنی غالب آ جاتی. اچھا یہ تو تھی چمک اس طرح چہرہ مبارک سے، وجود مقدس سے. جب آپ منہ مبارک کھولتے، کیا بات. اب سنیے حدیث پاک، کان رسول اللہ افلج السنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین الثنایا. ہو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کے دو دانت مبارک کے درمیان فاصلہ تھا. آپ جس وقت بھی کلام کرتے، اذا تکلم، جب بھی بات کرتے، رویا کالنور یخرج من بین الثنایا. ہو نبی پاک علیہ السلام کے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی شعاعیں نکلتی تھی. واہ اور محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور کی شعاعیں نکلتی تھی. یہ بھی ابن عباس ہیں. حضور کے دونوں دانتوں میں جو خوبصورت فاصلہ تھا، جب بھی آپ بات کرتے چہرہ مبارک لب کھولتے، بات کرنے کے لیے اللہ کے حبیب موتی رولتے تو اللہ کے حبیب کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور کی شعاعیں ظاہر ہوتی. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ ہے ابن عباس، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے. اب یہ حدیث آ رہی ہے، یہ ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں، توجہ رکھنا ذرا حسن کی بات ہو رہی. ما رأیت احدا انجد ولا اجود ولا اشجع ولا ازوى واوزع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں، چونکہ وہ مکی بھی تھے نا، مدینہ شریف کے اجتماع بھی دیکھے تھے، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے حج کے اجتماع بھی دیکھے تھے جی. تو لاکھوں بندے ہوتے ہیں نا. کوئی بندہ کہے جی نہیں 100 میں نہیں دیکھا ہوگا، ایسا 1000 میں نہیں دیکھا ہوگا. جی جس آدمی نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، ساری عمر اپنے گھر ہی رہا ہو، تو کہے میں اپنے ٹبرے چ نہیں کسی نے ایڈا سونا دیکھا. وہ چاہ کے تو کیا کی کوئی نہیں سمجھ آئی. اپنے گھر ہی بہ گیا، ساڈے لالے جا ہے ہی کوئی نہیں. 4 من دا گیٹا چاہتا ہے، ساڈے لالے جا ہے ہی کوئی نہیں. انہیں آگے کمڑے لالے تو اگاں بھی کوئی شے ہے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. انجدا اجودا اشجا ازوا واوزا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں میں بڑے بڑے جنے تکے پر ایڈا سونے قد والا نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. بنگلہ دیشی دوستوں سے معذرت کے ساتھ میں نے زمانہ دیکھا مگر آپ جیسی قامت نہیں دیکھی. کیا بات ہے. آپ جیسا قد نہیں دیکھا. سبحان اللہ
کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیسا قد نہیں دیکھا میں نے. یا رسول اللہ لا اجودا تو بڑے بھی لمبا ہوئے ہاتھ ایڈا پیڈا ہوئے ہاتھوں نکلے ہی کچھ نہ. لا اجودا میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا. سخی نہیں دیکھا. کیا بات ہے. جتنی قامت اتنی سخاوت. سبحان اللہ. لا بلند قامت نہیں دیکھا آپ جتنا, آپ جیسا سخی نہیں دیکھا. ولا اشجا بندہ ہو پہاڑ کے برابر اور دل ہو اس کا چھوٹا سا جی تو پھر بھی حسن نہیں ہوتا نا. حسن صرف چمڑی کا تو نہیں ہوتا نا. بے شک بے شک. ایک آدمی خوبصورت ہو تو کہ حسن ہے. حسن وہ بھی ہوگا, علم بھی ہو, بے شک حسین وہ بھی ہوگا, بے شک صابر بھی ہو. بے شک حسین تب ہوگا جب حلم والا بھی ہو. بے شک. حسین تب ہوگا جب شجاع بھی ہو. حسین سبحان تب اللہ. ہوگا جب دلیر بھی ہو. بے شک. سبحان اللہ. کوئی ایک پہلو بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. میں حسن کس کے گنوں گا. علم میں کم ہو حسن نہیں رہا, شجاعت میں کم ہو تو حسن نہیں رہا, سخاوت میں کم ہو تو حسن نہیں رہا, جسم کا کوئی عیب ہو تب بھی حسن نہیں رہا, روح کا کوئی عیب ہو تب بھی حسن نہیں رہا, سیرت کا کوئی عیب ہو تب بھی حسن نہیں رہا. اور میں کتنے پہلوؤں سے مصطفیٰ کا حسن کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس میں مصطفیٰ ہے. واہ جی واہ. کیا بات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جس پہلو سے دیکھو گے مصطفیٰ بے مثل نظر. کیا بات. سبحان اللہ. کوئی مثل نہیں جانی, کوئی مثل. واہ سبحان اللہ. کوئی مثل نہیں ڈولن دی. واہ واہ. سبحان اللہ. سچی بات وہی ہے جو پیر میرے نشاء نے کہی. سبحان اللہ. اور کوئی مثل نہیں ڈولن دی. اور چپ کارا میرے علی ہے جانے دی. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد. جشن آمد مصطفیٰ زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور مناظر اسلام, زندہ باد. حضور مفکر اسلام, سبحان حضور حجت الاسلام. سبحان اللہ. اور میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں آپ کو مخاطب کر کے کہ گولڑے والے پیرا قسم رب دی تیری گل اسی بھی مننے ہاں. یہ دنیا تانے دینے والی نہ ہوندی, حبیب کی صفات کا انکار کرنے والی نہ ہوتی تو مجبوری نہیں تھی آ کے بیان کرتے. کیوں دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ تصور یار کا کرے تو ڈوب جائے. کیا بات. سبحان اللہ. شاہ صاحب دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو پھر تو خلوت میں ہے کہ بھائی بنا رہا ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول سبحان اللہ. مگر یہ دنیا کو کیا سے کیا بتا رہے ہیں, اس مجبوری سے آنا پڑتا ہے. ورنہ تیری بات ہم بھی جانتے ہیں کہ مقام یہ بولنے کا نہیں, یہ چپ کا مقام ہے. کیوں کہ اس کی صورت جو دیکھ لے پھر بات کرنے والا رہتا نہیں, وہ چپ کرتا ہے. سب سے بیگانہ ہے یہی شراسہ تیرا, جو تجھے شراسہ بنا لے اور جو تجھے پہچان لے وہ بات کرتا ہی کب ہے کسی سے. کیا بات. کیا بات ہے. لیکن وہ غیرت عشق کا سوال آ گیا نا. غیرت عشق کا سوال. سوال آ گیا غیرت عشق کا. جب کہا ہو کنوں دل دے بیٹھی ہیں تو پھر سب کو یار دکھانا پڑا. ہمیں بھی ایک ایک خوبی اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہے اور بیان کی حدوں پر آ گئے ہیں اس لیے کہ جب کوئی تانا کرتا ہے حبیب کی طرف تو پیر جی ہمیں بولنا پڑے گا, معاف کرنا, ورنہ ہمیں بھی پتا ہے جس کو جتنی خبر ہے وہ اتنا ہی چپ ہے. بے شک بے شک. اتنا بات آپ کے فیض سے ہی ہم نے بھی سمجھی, کو اپنے گھر سے شاید کچھ اپنے گھر سے بھی سمجھ آئی, کچھ آپ سے بھی سمجھ آئی ہے کہ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی چپ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر وہ قطرہ آ جائے جسے موتی بننا ہے اس صدف کو منہ بند کرنا ہے. منہ کھولے گا تو موتی نہیں بنے گا. بند کرنا ضروری ہے مگر پیارے یہاں بولنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کا سوال ہے.
لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پاگل ہو رہے ہیں کسی کے عشق میں؟ ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا محبوب کیسا ہے، ہمیں بتانا ہے حضرت علی خان کی طرح کے محبوب کیسا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے، یہ چپ کا ہی مقام، چپ کرو میرے علی، یہ جا نہیں بولنا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن مجبوری بھی سمجھ رہے ہیں آپ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے مولا تو حدن انجدہ، بلند قامت نہیں دیکھا، سبحان اللہ، اجودہ تیرے جیسا سخی نہیں دیکھا، سخی نہیں، اشجع تیرے جیسا بہادر نہیں دیکھا، بہادر نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا آپ شیر ہیں رب کے، آپ سے بھی کوئی بہادر ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے ہوتے سوال ہوگا، اوئے ہم تو اللہ کے رسول کے پیچھے ہوتے تھے، اوئے، آپ چلتے تھے تو ہم چلتے تھے، ساری ذمہ داری تو آپ کی ہوتی تھی، اوئے، ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اشجع کیسے؟ فرمایا حنین میں نے دیکھا رسول اللہ کی شجاعت کو، حنین میں۔ آپ فرماتے ہیں ثقیف والوں کا اتنا زور کا دھکا پڑا کہ 16 قدم میں حضور سے دور جا گرا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے 16 قدم دور جا گرا، دشمن بالکل سر پہ آ گیا، اور میں نے سمجھا کہ اب میں جمپ بھی کروں نا تو سرکار کے سامنے نہیں آ سکتا کہ میں لڑوں دشمن سے۔ آپ فرماتے اچانک میرے دل میں خیال آیا بجلی کی طرح کہ علی تو یہ کیوں سمجھ بیٹھا ہے کہ تیری وجہ سے رسول بچ جاتے ہیں؟ رسول ہیں، واہ واہ واہ، رسول رب کے رسول ہیں، واہ، رب ان کے ساتھ ہے۔ آج نظارہ کر رسول خود کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نظارے کا وقت ہے، کیا بات، آج نظارہ کر رسول آپ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں بات، میں کھڑا ہو گیا ٹیک لگا کے تلوار کی، ٹیک لگا کے دیکھا کہ رسول اللہ کے انداز کیا ہے، تیور کیا ہے، کیا موت سامنے کھڑی ہے، حسین کا لالا موت کو کس طرح دیکھتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رسول خدا نے ایک آن کی آن میں تلوار نکالی، اب حنین کا میدان گونج گیا، جس انداز سے آپ نے تلوار نکالی ہے اتنی زور سے کہ سرسراہٹ ہوئی، اس کی سرسراہٹ محسوس کی گئی۔ رسول خدا نے اس طرح تلوار لہرائی، اور لہراتے ہوئے رجز کیا تھا حضور کی زبان پر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ او ثقیف والو، مجھے بھاگنے والا نہیں پاؤ گے، میں رب کا نبی ہوں، اس لیے بھی لڑوں گا، اور اس لیے بھی لڑوں گا کہ میرا خون جھوٹے کا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بزدلوں کی اولاد نہیں، میں شیروں کی نسل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مناظر اسلام، حضور شیر اہل سنت، سبحان اللہ۔ شجاعت دیکھی، لا اشجع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یوں نہیں کہتے، مولا علی شیر خدا خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا رسول خدا رجز پڑھتے ہیں، میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا۔ عبد المطلب کا بیٹا یہاں کہنے کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا دو ہی وجہ ہوتی ہے کسی کے بھاگ جانے کی، یا اس کا یقین جھوٹا ہو، یقین اس کا کامل نہ ہو۔ تو میں نبی ہوں، جتنا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں نبی ہوں، اتنا مجھے اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ میں نبی ہوں، لہذا یہ جب جھوٹ نہیں ہے تو پھر نبی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ دوسری وجہ بھاگنے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کا خون کم تر ہو، نسل چنگی نہ ہو، تو وہ بھی پیٹھ دے جائے گا۔ فرمایا عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی ہوں، ہاشمی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ دادا وہ تو بیٹے کو پکڑ کر چھری کے نیچے رکھ لینے والے ہیں، وہ دشمن کی تلوار کا کیا انتظار کرتے ہیں، وہ تو محبت میں بھی ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا عبد المطلب کا بیٹا ہوں، خون میں بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ بھاگ جاؤں گا، میں لڑوں گا۔ ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ جبریل امین آئے، ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا عرش والا کہتا ہے کہ تلوار رکھ دیجئے، آپ کے غلام کافی ہیں، آپ کے غلام لڑیں گے، آپ تلوار مت جلائیے۔
क्यों? इसलिए आपकी तलवार चढ़ गई, दुनिया में कुछ कोई रहेगा नहीं। आप बका के लिए आए, आप रहमत हैं, बका के लिए आए, आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं। आप तलवार मत चलाइए, रेत की एक मुट्ठी उठा के इन पर फेंक दीजिए, वाह, आपकी तलवार चलेगी, फिर कौन रहेगा पीछे? अल्लाह अकबर। आपका रब फरमा रहा है, आपको आपका रब फरमा रहा है। क्या बात, अल्लाह अकबर कबीरा। इतना वक्त मिला कि साहबा इकराम कहते हैं फिर इकट्ठे हो गए। एक ख्याल था इसके पीछे, लेकिन इस वक्त उसके बयान की गुंजाइश नहीं है। अशजा हैं, अशजा, और बनु हाशिम का हवाला दिया, अब्दुल मुत्तलिब का हवाला दिया। ये रज्ज है, रज्ज फखरिया पढ़ा जाता है। मेरे आला हज़रत ने कमाल कर दिया एक मकाम पर। जो लोग समझते हैं ना सरकार के वालिदैन करीमैन के बारे में ईमान कैसा है, आप फरमाते हैं रज्ज फखरिया होता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने हराम किया है उम्मतियों पर कि किसी काफिर बाप दादा का नाम फख्र से लेना हराम है उम्मत पर। हुजूर आला फरमाते हैं अगर उम्मत पर हराम है और सरकार के बाप दादा के ईमान में कुछ फर्क होता तो कभी फख्र से खुद भी बाप दादा का नाम ना लेते। बेशक बेशक बेशक। जब जब हुनैन के मैदान में कुफार के सामने अब्दुल मुत्तलिब का नाम अपनी सनद में दे रहे हैं तो बता रहे हैं प्यारे मुस्तफा कि उनकी नस्ल में भी फर्क नहीं था, उनके ईमान में भी फर्क नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खून भी सच्चा था, उनका दिल भी सच्चा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। इस पर ध्यान रहे, ये पूरा एक मौजू है जिसको मैंने एक लफ्ज में समेटा। और अब्दुल मुत्तलिब का नाम लेना मैदान जंग में और इस सनद में लेना कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, क्या बात। इसलिए कि उनका खानदान सारा अगर दीन इस्लाम देखेगा, आज चूंकि मिलाद की महफिल है, कुर्बानियां देखोगे, हजरत अमीर हमजा के 40 टुकड़े इसी इस्लाम के लिए हुए। हजरत जाफर तैयार हुजूर के चचा के बेटे हैं, दोनों बाजू कलम उनके ग़ज़वा मूता में इसी दीन के लिए हुए। मौला अली शेर खुदा सरकार के चचा के बेटे हैं, कूफा की जामे मस्जिद में शहीद इसी दीन के लिए हुए हैं। हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के ताया के बेटे हैं, ग़ज़वा बदर का पहला शहीद भी हुजूर के ताया का बेटा है, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। गिरामी कदर हजरात, हज़रत मौला अली शेर खुदा खुद जब मरहब के सामने रज पढ़ रहे थे तो क्या फरमा रहे थे? रज पढ़ते हुए मरहब ने यह कहा था कि मैं तो असला बंद हूं, शाकिस सलाह, तो 1000 बंदे की तनख्वाह लेता हूं मैं, इतना बड़ा मैं। फरमाया तू लेता है तनख्वाह, लेकिन बड़ी देर के बाद तूने ली है, बड़े डंड पेले हैं तुमने, एक्सरसाइज की है तुमने, बड़ी देर से पहलवान बने हो। और मेरे बारे में मेरी माँ की तवक्को मेरे पैदा होते ही ये थी। क्या बात है, क्या अजीब बलागत है मौला अली के कलाम। सुभान अल्लाह। आप फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तू तो कोई एक्सरसाइज करके कोई डंड बैठ के निकाल के इतने डंड पेल के तू बना ना पहलवान, तो मैं तो पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाड़ खाने वाला शेर मैं हैदर हूँ, सुभान अल्लाह। और कोई 30-40 साल के बाद का हैदर नहीं, मैं जमदिया हैदर हाँ। सुभान अल्लाह, मुझसे तवक्को ही है। सुभान अल्लाह, नाम रखा, मेरा नाम रखा हैदर। और आप फरमाते हैं करीहुल मंजरा, आपका जो रज है आखिरी लफ्ज, इस पर आप खत्म कर रहे हैं। फरमाया मैं मरहब, तूने रज पढ़ा, मैं लड़ता हूं अल्लाह की राह में तलवार के साथ, ये उसके हुक्म की वजह से, वरना मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से वो बंदा हूं कि अगर मैं पुरहैबत चेहरे से दुश्मन को देख लूं तो मेरा मंजर इतना करीब होता है उस वक्त कि मुझे देख के बड़े बड़े सावंत और बड़े बहादुर मेरी शक्ल देख के मर जाते हैं। शुक्र करके मैं तलवार से क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 नारे तहकीक। हाँ, सम्मतनी उम्मी हैदरा,
کلیس غابات کریہ المنظر، فرمایا میں تو جنگلی شیروں کی طرح وہ کریہ المنظر ہوں کہ تلوار سے مارنا تو ہی جانتا ہوں میں تو اپنا چہرہ دکھا دوں تو دشمن مر جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے رجز انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پڑھے، خدا کے دین کا یہ ہے احسان ان کا ہم پر، جس وجہ سے ہم ان سے پیار کرتے ہو۔ مومنوں، یہ رجز انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے نہیں پڑھے، خدا کے دین کے لیے پڑھے۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد غرض و غایت اپنی حکومت نہیں تھی، اس کے بعد غرض و غایت اپنا ناموری نہیں تھی، خدا کے دین کی ناموری کے لیے یہ غرض پڑے۔ خدا عمر ہم کے ٹکڑے کیے۔ میں صرف اس گھر کی ایک شجاعت آپ کے سامنے پیش کروں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ولا اشجع، حضور سے بہادر بھی ہم نے نہیں دیکھا، کیا بات، ولا ازوا، حضور سے زیادہ چمکدار بھی کوئی نہیں دیکھا، سبحان اللہ، ولا اوضا، حضور چمکدار، اور لطف کیا عبداللہ ابن عمر نے، میں راضی ہوں عمر کے بیٹے پر۔ ازوا کہنے کے بعد اوضا کیوں کہا؟ واہ، اوضا کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ فرماتے اس لیے کہ ازوا ایسی چمک بھی ہو سکتی ہے جو آنکھوں کو چندیا دے، فرمایا چندیانے والی چمک نہیں تھی، اوضا اتنے نورانی تھے کہ بندہ دیکھ بھی پاتا تھا، ازوا بھی تھے اوضا بھی تھے۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ اب میں یہ کہاں سے لاتا تصور اپنے پاس؟ میں نے پہلے ہی عاجزی کی تھی نا کہ میں ازوا کہہ سکتا ہوں، اوضا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ابن عمر کا کمال ہے کہ ازوا کہنے کے بعد اوضا بھی کہتا ہے، جو چمکدار ہے وہ نورانی ہوگا، لیکن یہ فرق کیسے کیا؟ فرمایا ایسی چمک نہیں جو خیرہ کر دے۔ ذرا سا اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ جیسے سورج چمک رہا ہوں دوپہر کے وقت لاہور میں، اب میں کہوں مانچسٹر میں تو آپ کہیں گے آج سارا دن چمکڑا ہی نہیں اس لیے لاہور کی طرف جانا پڑتا ہے مجھے، یا جناب چمک رہا ہو ملتان میں، یا یوں سمجھ لیں پریٹوریا میں، جوہانسبرگ میں۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ تو پاکستان جاتے ہو، ہم تمہیں اپنا مولوی سمجھنا شروع کر دیتے تو تم فوراً پاکستان چلے جاتے۔ چلو جی میں جوہانسبرگ جاتا ہوں، ڈربن جاتا ہوں، پریٹوریا جاتا ہوں، جی بوٹسوانا جاتا ہوں، کیونکہ میں ان کا بھی مولوی ہوں۔ بوٹسوانا سے بھی مجھے فون آتے ہیں کہ ہم نے بھی جلوس نکالا ہے میلاد النبی، کینیا سے بھی آتے ہیں، ملاوی سے بھی آتے ہیں۔ تو میں نے کہا نکالتے ہو مجھے کیوں بتاتے ہو؟ ہے جی نکالے تو میں کوئی ایڈا پھنسا تو ایڈا میں آدھے یوں ہی ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو بتا کے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ جب عاشقوں کا دل کرے کہ کوئی کام کرے سرکار کی محبت کا بتائیں مجھے، تو کیوں یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا؟ عشق آپ سے کرے خبر مجھے دے، اس کا مطلب ہے میں بھی ہوں، آپ کے غلاموں کے دلوں میں میں ہوں، اور اس تصور پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے کوئی پیار کرے حضور سے بتانا ہمیں چاہتا ہے، ہم اس قابل کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آئے ہائے یہ بات سننے کے بعد پتہ لگتا ہے اسی بھی جمے آئے، قسم رب دی ہوئی پتہ ہی نہیں سی لگ رہا وہ جمے آتی کیوں؟ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا سا اور بات، ابھی آپ کے حسن کی بات ہو رہی ہے، شجاعت کی بات ہو رہی ہے، چمک کی بات ہو رہی ہے، بہادری کی بات ہو رہی ہے، سخاوت کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام رمضان میں تو باہر کی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، بخاری شریف حدیث ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے باہر کی ہواؤں سے سخی کیوں کہا؟ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں باہر کی ہوائیں کتنی سخی ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جب پورا موسم باہر کا آتا ہے نا تو صرف باغوں میں پھول نہیں کھلتے، روڑیوں پر بھی کھل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کبھی آپ ایسے ڈسٹ بھی پھینکتے ہو نا تو وہاں بھی اگر پورا فل موسم باہر کا آ جاتا ہے تو سبزہ نکل آتا ہے وہاں بھی، مطلب رویدگی کا ذرا سا بھی اثر ہوتا ہے تو عام جگہوں پر بھی رویدگی ہو جاتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے۔ بے شک یہ ہوتی ہے باہر کی ہوا کی خصوصیت کہ صرف باغ میں ہی پھل پھول نہیں کھلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی ہواؤں سے سخی ہونے کا کیا مطلب ہے؟
بس جن کو دینا چاہیے نا، سمجھے ایک بندہ گداگر ہے یا ایک بندہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو تو دینا. فرمایا نہ، جیسے بہار کی ہوائیں باغ مستحق ہیں ان میں پھول کھلاتی ہے، اور روڑی تو مستحق نہیں نا، اس پر بھی پھول کھلا جاتی ہے بہار کی ہوا. فرمایا مصطفیٰ سخی ہو اور جن کے دامن خالی ہو ان کے بھی بھر جاتے ہیں، جن کے بھرے ہوئے ہیں ان کے بھر جاتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اس کیفیت پر بریلی والوں کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، منگتے تو رہے منگتے، انہوں نے تو دینے ہی سی نا، منگتے تو رہے منگتے، اور کوئی شاہوں سے دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہوتی ہیں باہر کی ہوائیں. سبحان اللہ، آگے بادشاہ کھڑا ہے بے شک. سبحان اللہ. اور اس لیے صحابی کہتا تھا کہ سرکار دیں تو ایسا نہیں دیتے اگلے کی حاجت پوری ہو جائے. جی وہ جب وہ لینے آیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وادی، اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک درمیان میں جتنے بھی ریوڑ چل رہے ہیں سب تیرے ہیں. تو جب اپنے مالک کے پاس گیا تو ناچ رہا تھا. اس نے کہا دینے والے بڑے بڑے دیکھے ہیں، محتاجی دور کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں، اور پہلا دینے والا دیکھا جو محتاج کو غنی کر دیتا ہے، محتاج کو دینے والا بنا دیتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ. دینے والا بنا دیتا ہے، غنی بنا دیتا ہے. کیا بات. منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو. واہ، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اور اتنا دیا بھر بھر کے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا. کیا بات، سبحان اللہ. جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آئی گئے تڑپایا نہیں، اور بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کیا بات، سبحان اللہ. اب اس پر اگر معجزات کا باب یہاں شروع کروں گا تو ابو ہریرہ کا ذہن دیکھ لو. بخاری بھر بھر کے دیا، یاد نہیں رہتی حدیثیں. فرمایا یہ اٹھاؤ اپنے سینے سے لگاؤ. فرمایا اس کے بعد کبھی بھولا ہی نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے گھر آئے تو فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایک آدمی کا بھی کھانا نہیں. فرمایا جتنے بھی ساتھی ہیں صفہ والے بلا لو. 80 آ گئے. فرمایا سب کو کھلا دیا، ابھی باقی تھا. فرمایا تم بھی کھا لینا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد فوت ہوئے تو اتنے مانگنے والے قرض خواہ تھے کہ کچھ نہ تھا میرے پاس، اور 6 بہنیں میری جوان تھی جن کی شادیاں کرنی تھی، اور فصل کیا ہوئی؟ چند سا کھجوریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جابر سب کچھ ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو باب المعجزات. فرمایا سب کچھ ہے. عرض کی یا رسول اللہ چند سا کھجوریں ہیں. فرمایا اس کی تقسیم سے پہلے مجھے آ لینے دینا. حضور آئے تو ان کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب نے اپنی چادر ڈالی اور اس کے اوپر بیٹھ گئے. فرمایا اس کو اٹھانا نہیں، بس تولتے جاؤ دیتے جاؤ، اور اعلان کرا دو جتنے یہودی قرض خواہ آ جائیں. اللہ. جابر فرماتے ہیں میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا جتنے قرض خواہ آ جاؤ. چند سا کھجوریں ہمارے سامنے تو اتار کے لے گیا، کتنوں کو دے گا؟ فرمایا اندر گئے جب حویلی میں تو دیکھا حضور تو بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈھیر کے اوپر. اور فرمایا تولتے جاؤ. فرمایا تولتے گئے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، سب کے قرضے ادا ہو گئے. فرمایا ایک بہن، دوسری بہن، تیسری بہن، چوتھی بہن، پنجویں، چھویں. فرمایا ان کے اپنی شادی کے بھی رکھ لو. اور فرمایا چادر محمد کی رکھ لو، جب تک نہیں اٹھاؤ گے قیامت تک نکلتی رہے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چادر محمد کی رکھ لو. کیا بات، یہ اس کے اوپر بھری رہنے دو. کیا بات، کیا بات. اہل محبت غور سے سننا، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. دوسرے لوگ جو کتاب اٹھا کے رکھے ہوئے کتاب بخاری شریف اپنے پاس رکھے ہو، باب المعجزات کھول کے دیکھ لو، جابر بن عبداللہ کی کھجوروں والی حدیث نکلے گی. فقیر کہہ رہا ہے آپ کے سامنے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسن پاک کی حفاظت کیا تھی؟ کیا حفاظت تھی حسن پاک کی؟ جی بڑے بڑے بادشاہ ڈرامے دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مغل بادشاہ بھی بیٹھا ہو تو ایک چٹیاں کھبا والا پکھا لے کے ایک جلنے لگے. کیا مطلب؟
وہ بادشاہ کے منہ پہ مکھی نہ بیٹھ جائے، ہوتا ہے نا. فرمایا ایسا نہیں تھا. عاصمہ اللہ من وقوع الذباب علی جلدہ لأنہ یقع علی النجاست. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی مکھی کو سرکار کے جسم پر بیٹھتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آگے وجہ بیان کرتے ہیں لأنہ یقع علی النجاسات، علی النجاسات. کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے کہ چونکہ مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، نامناسب جگہ بھی بیٹھ جاتی ہے، لہذا مکھیوں کو بھی حکم تھا کہ جب تمہیں کوئی پتہ نہیں بیٹھنے کا تو میرے حبیب کے چہرے پر نہیں بیٹھنے لگی. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک لطف کی بات آپ کو سنا دوں. یہ ایک ایسی بات سناتا ہوں ہے بھی حسن کے متعلق اور ہے بھی ایسی کہ جو ایک وقت میں دو معنی دے رہی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ میں نے خود ایک تقریر سنی. راول پنڈی کا ایک شیخ القرآن ہوتا تھا، ان کا نام نہاد. وہ تقریر کرتا کیا، وہ کہتا نبی کریم علیہ السلام کی جوتی مبارک میں، نالین پاک میں کوئی چیز ایسی نامناسب لگ گئی تو حضرت جبریل امین آئے، ان کو بتایا کہ یہ جوتی اتار دیجئے. اور اس کی اتباع میں اور اس کے اتباع میں، اس کے پیچھے چلنے والوں میں نے کئی مولوی اور بھی سنے ہیں کہ اس کو اسی مفہوم میں بیان کرتے ہیں، اسی مفہوم میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا جی، کہ فرمایا کہ آپ کے نالین پاک میں کوئی نامناسب چیز لگی ہوئی تو اتار دیجئے. اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو نامناسب چیز جو ہے لگی ہوئی ہو جوتی کے نیچے، جی توجہ ہے آپ کی، جوتی کے نیچے لگی ہوئی ہو تو وہ لگنے کا مقام ہے، بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی. کیا بات. کوئی چیز ناپاک پر پاؤں آ جائے اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو جوتی اس کا مقام ہے نا. بے شک بے شک. جوتی کا مقام. جوتی آپ پہنتے کس لیے؟ اسی لیے تو پہنتے کہ پاؤں آلودہ نہ ہو، جوتی آلودہ ہو جائے. بے شک. اس لیے میں نے کہا شیخ القرآن صاحب روایت ہے آپ کے پاس، درایت نہیں. کیا بات. سمجھنے کی صلاحیت نہیں جی. حالانکہ علم اس کو کہتے ہیں جو ہضم کر کے پھر نکالیں، اور جو پڑھ کے یوں ہی بیان کر دے نا اس کو الٹی کہتے ہیں، علم نہیں کہتے، نہ اس کو بیان کہتے ہیں. علم کو پہلے ہضم تو کر، پتہ تو چلے کہ اس کا مفہوم معنی کیا ہے. بیان کی جلدی ہے. پاؤں کی حفاظت کے لیے تو جوتی ہوتی ہے، اگر اس پہ لگ گئی ہے تو بتانے کی اتنی جلدی کیا ہے جی. کیا جلدی ہے؟ یا تو جسم انور کو لگے، جب لگے نالین شریف کو وہ تو مقام ہے اس کا، لگے تو لگے رہے. بے شک. اب بتایا کیوں گیا یہ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھو. کیوں؟ یہ جناب شیخ القرآنی ایسی تو نہیں ہوتی نا. شیخ القرآنی تب ہوتی ہے جب آنا مدینۃ العلم والی بابو آنا دار الحکمت والی بابو سے کوئی تعلق. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی ہاں. من اراد العلم فلیات الباب. علم چاہیے تو یوں ہی شیخ القرآن نہ بنو، علی کے قدموں میں آؤ، دروازے سے آؤ تو علم ملے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا بند شریف سے. میں نے کہا یہ آپ بند ہے تو انو کی دے گا. علم کے باب پہ آؤ اور اتفاق سنو. سبحان اللہ. اس حقیقت کو بیان ہی مولا علی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان جبریل اخبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علانا علیہ قذرا وامرہ باخراج النعل عن رجلہ بسبب ملتصق به من القذر قضا فی المدارک. مدارک التنزیل میں یہ آ گیا تفسیر پاک میں کہ حضرت جبریل ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آپ کے نالین مبارک سے کوئی نامناسب چیز لگی ہوئی ہے، اور اللہ کا حکم سنایا کہ اس چمٹی ہوئی چیز کی وجہ سے نال کو اپنے پاؤں سے نکال دیں، اپنے پاؤں سے نکال دیں. ہائے 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 ہائے. نجاست اگر یا نامناسب چیز پاؤں کے تلوے کے نیچے نہیں، جوتے کے نالین شریف کے تلوے کے نیچے آ جائے تو قدرت پہلے تو اس کو دیکھتی ہے. کیا بات.
واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا نہیں بات، سمجھ نہیں آئی؟ واہ واہ نعرہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، واہ پہلے اسلام واہ، اس کو دیکھیں، پھر جبریل امین سے کہے آہا، کہ جاؤ حبیب سے کہو، واہ 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 واہ، جاؤ حبیب سے کہو. کیوں کہ لالین شریف آپ تو پاک ہو، آہ، ہائے 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 ہائے، اور کیا بات، سونیا تطہیر دیا شانہ والے کیا تم تو بات، پاک ہو ہی، آہا، ہم تو تیری نالین کو بھی پلیت نہیں دیکھ سکتے. کیا بات، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اب میں 100 باتوں کی ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا سمجھ لینا. لوگ کہتے ہیں والدین پاک تھے، اللہ، میں نے کہا جوتی بھی ناپاک برداشت نہیں، آہا، ماں ناپاک کیسے برداشت ہوگی، آہا، باپ ناپاک کیسے برداشت ہوگا، اور مشرک تو نجس ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے. جو مصطفیٰ کے پاؤں کی جوتی پلیت نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کی اصل کو کیسے پلیت دیکھیں گے؟ کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور حسین و یزید کو شہزادے کہہ کر برابر کہنے والے میڈیا کے ڈاکٹروں، جس مصطفیٰ کی نالین نجس نہیں ہو سکتی، اس کا بیٹا کیسے نجس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات، تیری مت ماری ہوئی نہ اس کی بیٹی نجس ہوگی، نہ اس کی اصل نجس ہوگی، نہ اس کی فرا نجس ہوگی، نہ اس کی جڑ نجس ہوگی، نہ اس کی شاخیں اور پھل پھول نجس ہوگا. محمد الرسول اللہ کے والدین بھی اس کی شان کے لائق، اولاد بھی ان کی شان کے لائق، بیویاں بھی ان کی شان کے لائق، صحابہ بھی ان کی شان کے لائق. جو مصطفیٰ کی جوتی پولیس برداشت نہیں کرتا، مصطفیٰ کے یار کیسے؟ کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا بات، کیا بات، آستانہ عالیہ بھکی شریف، واہ، اب کیا کہوں آپ کو معجزات کی بات. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری. حبیب معجزات، حبیب معجزات کی ہم نے قرآن میں ایک لائن دیکھی، تعداد دیکھی ہے، تعداد دیکھی ہے مردے زندہ کرنے تک کے معجزات. لیکن پیارے حبیب، جو رب کے لیے مشکل نہیں تھا، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، کہ رب تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کہ کسی کو 2 دے، کسی کو 4 دے، کسی کو 10 دے. کچھ مشکل نہیں کہ 10 20 جن میں بانٹے، وہ سب جمع کر کے ایک ذات میں جمع کر دے. سارے حسن اور صفات معجزات سب کو ان کی شانوں کے لائق دیے، مگر سارے کمالات ایک ذات میں جب جمع کرنے تھے تو وجود محمدی میں جمع. محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آنچ اللہ، خوباں کیا بات، ہمدا رند تو تنہا داری. سبحان اللہ، گرامی قدر حضرات، سبحان اللہ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ احسن الناس وجہن، لوگوں میں آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا نہیں تھا. نہیں تھا، بے شک، آپ تھے. وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَخَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. آپ کا قد مبارک ایسا طویل بھی نہیں تھا کہ بے ڈھنگا لگے، اور ایسا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ آپ کا قد مبارک چھوٹا محسوس ہو. آپ حسین قد کے تھے، سبحان اللہ، قد مبارک حسین تھا. سبحان اللہ، حضرت براء سے پوچھا گیا، کانا وجہ النبی مثل السیف، کیا حضور کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ فرمایا نا، لا بل مثل القمر. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ چندیانے والا نہیں، مثل القمر، سورج کی روشنی آنکھوں کو چندیا دیتی ہے. چاند کو آپ ٹکٹکی باندھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. بے شک، بے شک، اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھنڈی چاندنی
ایسی نہیں جو آنکھوں کو خیرہ کرے اور نقصان دے نہ، آپ فرماتے ہیں تلوار کی طرح نہیں، سیف کی طرح نہیں، قمر کی طرح. چہرہ مبارک آپ کا حضرت برا سے جب پوچھا گیا تو فرمایا تلوار کی طرح نہیں، آپ کا چہرہ مبارک. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم اور دیباج بھی دیکھا، میں نے محسوس کیا، میں نے اس کو. ما مسست حریرم ولا دیباجن الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا قط او عرقا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں نے ریشم اور دیباج کو بھی دیکھا، لیکن نبی پاک کے ہاتھ مبارک ریشم اور دیباج سے بھی زیادہ نرم تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کو کی خوشبو آپ کے وجود مطہر سے اور پسینہ اقدس سے جو خوشبو آتی تھی اس کے مقابلے میں کوئی عطر بھی ایسا نہیں تھا، اور ایسی خوشبو میں نے سونگی نہیں کسی عطر میں بھی جیسی نبی پاک کے وجود مطہر سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا بات. مانگے نہ کبھی عطر، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ، کیا بات. اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فاضل بریلوی حدیث کے ساتھ پہنچے. سبحان اللہ. اس لیے ہم ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں تعریف کی بات آتی ہے ان کا ذہن ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی روح ایک پرندے کی طرح ہے، ساتھ ساتھ اڑتی چلی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کا مقام ہے پہنچنے کا. حضرت انس بن مالک مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے گھر تشریف لائے، اور دوپہر کا جو سونا ہے قیلولہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں قیلولہ، آپ قیلولہ فرما رہے تھے، اور قیلولہ مبارک فرما رہے تھے تو تمازت تھی، گرمی تھی، اور جبین اقدس سے پسینہ بہ رہا تھا. تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور اس میں آپ کا پسینہ مبارک لے لے کے پونچھ پونچھ کر ڈالنے لگی، اور جب پسینہ مبارک وہ لینے لگی تو اس اثر سے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور فرمایا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین. فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا پسینہ ہے، اسے ہم جو خوشبو رکھتے ہیں اپنی اس کے اندر ڈالیں گے اور اطیب الطیب ہو جائے گی. یا رسول اللہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے پسینہ مبارک کی بوند اگر ہم ڈال لیتے ہیں تو کوئی خوشبو اس خوشبو کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، اس کے برابری نہیں کر سکتی، اطیب الطیب ہو جاتی. یہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کی نفاست ہے، پسینہ خوشبودار. سبحان اللہ. شاید آپ خود سب محسوس کرتے ہیں کہ پسینہ خوشبودار بشر کا کیا ہوتا ہے. ہوتا ہے یہاں تو نوجوان اکثر یہی کہتے ہیں کہ گندا تو نہیں ہے لیکن پسینے کی وجہ سے ذرا پانی گزار دو اس کے اندر سے، ٹھیک ہے کیوں؟ اس لیے پسینہ آیا ہے تو پسینہ آپ ہی اور گند کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں کہ کدھر گئے، کیوں؟ آپ کی خوشبو بتاتی تھی کہ مصطفیٰ کدھر گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی خوشبو بتاتی تھی کہ ادھر گئے. مشک و عنبر کو میں لے کر کیا کروں گا دوستو، مشک و عنبر کو میں لے کر. پہلے آپ نے پڑھی تھی شاہ صاحب ناز پڑھی، شاہ صاحب یہ پڑھتے تھے خود بھی، مشک و عنبر انہی کے انداز میں پڑھوں گا، میرے تایا کے بیٹے تھے نا. مشک و عنبر کو میں لے کر کیا کروں گا دوستو، مشک و عنبر کو میں لے کر کیا کروں گا دوستو، مجھ کو سرکار دو عالم کا پسینہ چاہیے، مجھ کو سرکار دو عالم کا پسینہ چاہیے، مجھ کو سرکار دو عالم
کا پسینہ چاہیے، جو تجھے دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، جو تجھے دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، جو تجھے دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، اور دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے۔ دوستو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سا وقت دیا امہ چینل نے اور انتظامیہ نے، شہزاد صاحب بھی تسلی دیتے رہے، لیکن آپ یقین کرو جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا تھا اس کا کوئی باب بھی پورا نہیں ہوا، اللہ اکبر، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور میں فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی اسناد پاک پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ شہزاد صاحب کچھ سوالات کا یا کوئی مرحلہ ہوگا تو آپ کو بتائیں گے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ان کلمات کے ساتھ، چونکہ اکثر میں اپنی تقاریر انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں فاضل بریلوی کی زبان میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، واہ سبحان اللہ، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سبحان اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، سبحان اللہ، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں کیا تجھے، کیا کہوں تجھے، واہ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، سبحان اللہ، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا سبحان کہوں اللہ، تجھے، سبحان اللہ، آقا سبحان کہوں اللہ۔ تجھے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سب حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب شہزاد صاحب اور پیر سید بہار حسین شاہ صاحب جو پروگرام ہے بتائیں گے۔ ماشاءاللہ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ امہ چینل نے مجھے بہت ٹائم دیا، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے بہت بڑا کرم فرمایا آج کے جو امہ چینل پہ تشریف لائے اور اتنا ٹائم دیا۔ آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے، بہت قیمتی ٹائم ہے۔ ہم شاہ صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اہل محبت کے دلوں کو سرکار کی محبت سے منور کیا۔ تو ناظرین اکرام، ابھی انشاءاللہ 3-4 کویسچن کے لیے میں چلتا ہوں۔ ہمارے دوست تشریف لائیں کوئنٹری سے، وہ شاہ صاحب سے کچھ کویسچن کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ محبت کا قافلہ یہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک ہمارے ان بڑوں کے سائے ہمارے سروں پہ ہیں، یہ محبت کا قافلہ یہ رواں دواں اسی طرح چلتا رہے گا۔ چونکہ کسی کی کوئی نیت تو ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی ذہن تو ہو سکتا ہے، باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کا کام ہے باتیں کرنا، مگر اہل محبت کا کام ہے ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا، سرکار کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ اسی ذکر سے ہی ہماری روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اسی ذکر سے ہی ہمارے دلوں کو چین آتا ہے، اور یہ وہی ذکر ہے کہ جو ذکر کیا جائے تو یقیناً انسان جو ہے اس کو امن بھی حاصل ہوتا ہے، اور اسی ذکر سے الحمدللہ دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ تو ابھی میں چلتا ہوں، ایک 3-4 سوال انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں وہ قبلہ شاہ صاحب سے حضرت کریں گے، اور عرفانی صاحب انشاءاللہ عرفانی صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ کویسچن کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلام پڑھیں گے اور حضور شاہ صاحب پھر دعا فرمائیں گے۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حضور قبلہ حجت الاسلام، قبلہ مناظر اسلام حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دام برکاتہم العالیہ کہ ایسے جو اس نورانی خطاب سے جو ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ شہزاد صاحب ہیں،
شہزاد صاحب کو انشاءاللہ 2 منٹ شہزاد صاحب کے پاس چلتے ہیں، چونکہ شہزاد صاحب اگر درمیان میں ہمارے نہ ہوں تو پھر مزے کی بات نہیں ہے. تو شہزاد صاحب کے پاس مائک جو ہے نا وہ میرا خیال ہے آپ کو مائک بھی آف ہے. تو بہرحال ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیں کہ امہ چینل نے یہ جو محبت کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ دعا کریں کہ اسی طرح یہ محبت بڑی محافل سجاتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جو ہیں ان کے دلوں کو اسی طرح گرماتا رہے. امہ چینل کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ جس طرح یہ محبت بڑی محافل سجا رہا ہے اسی طرح مزید سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. منڈے کے دن انشاءاللہ، منڈے کی شام کو، سوموار شریف کی شام کو امہ چینل پہ ایک بہت بڑی محفل ناز سجائی جا رہی ہے. یہ دیکھیں پورا ماہ مبارک یہ سرکار کے ذکر میں الحمدللہ ہم بھی آپ کے پاس آتے رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بہت بڑے بڑے علماء اکرام وہ تشریف لاتے رہے اور آ کے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے. منڈے کی شام کو امہ چینل دیکھنا نہ بھولیے گا. منڈے کی شام کو امہ چینل بہت بڑی محفلیں ساری رات الحمدللہ لیٹ نائٹ تک 8:15 بجے شام 8 بجے انشاءاللہ محفل نعت وہ شروع ہوگی اور لیٹ نائٹ تک چلے گی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس محفل پاک میں پاکستان کے ٹاپ کے جتنے بھی نعت ہیں، قاری شاہد صاحب سے لے کے شہباز قمر افریدی تک اور یوسف میمن صاحب اور اسی طرح جتنے بھی بڑے نعت خواں یو کے میں تشریف لاتے ہیں، سارے نعت خواں انشاءاللہ آئیں گے اور ذکر مصطفیٰ کریں گے. تو اس محفل کو ضرور دیکھے گا. یقیناً آپ کے دلوں کو سرکار کی محبت سے یہ محفل منور کرے گی اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کر کے آپ کو مدینہ پاک کی گلیوں میں لے جائیں گے اور سرکار کا ذکر جاری و ساری ہے، جاری و ساری رہے گا. تو ابھی ہم چلتے ہیں عرفانی صاحب کی طرف. عرفانی صاحب اپنا کویسچن جو ہے وہ انشاءاللہ شاہ صاحب کے پاس پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں جو بات پہلے عرض کر رہا تھا جی کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تو پھر آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی کہ میں سب سے پہلے حضور قبلہ حجت الاسلام حضور مناظر اسلام قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دام برکاتہم العالیہ کو ایک اس ایسے نورانی خطاب سے انہوں نے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کیا، بے شک اس خطاب پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً تو ہم نے تو انہی کے خطاب ہی سن کر کچھ اپنا بھی بولنا سیکھنا ہم نے جو بہت سیکھا ہے. تو میں یعنی کہ آج کا جو ان کا خطاب ہوا، گفتگو ہوئی، یقیناً میں نے بھی اتنے سال گزارے ہیں ان کو سننا، لیکن آج کچھ ایسی یہاں امہ چینل کی پلیٹ فارم سے یقیناً سب حاضرین بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یعنی کہ عجیب ایک رنگ تھا. تو یقیناً ہم سب کے قلوب و اذہان منور ہوئے. اور میں شاہ صاحب کے ساتھ ہی یہاں تشریف ان کی صحبت میں یہاں میں آیا اور ان کے ساتھ بھی میں ان کے بریڈ فارم آستانے پر میں وہاں موجود تھا. اور شاہ صاحب کافی بیماری اور کچھ اس طرح کی ان کی طبیعت ناساز تھی، لالت میں تھی. تو اس کے باوجود بھی شاہ صاحب نے یہاں آ کر میں بھی حیران ہوں کہ کس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سیدوں کی ایک کرامت ہی سمجھ لیں کہ جس طرح اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے انہیں بہادری کے ساتھ اور یہ جو اشاء ہونا اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی جو جھلک تھی وہ یقیناً شاہ صاحب میں نظر آئی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے. تو ایک اور میں اس پہ بات ہے کہ حاجی صاحب اس بات کی گواہ ہے کہ جب پچھلا وقفہ ہوا تو ہم جب سوالات کا یہاں انتخاب کر رہے تھے تو جو سب سے پہلا سوال اور جو سب سے خاص میں چاہتا تھا کہ جس پر میں شاہ صاحب سے پوچھوں وہ تھا ایمان والدین مصطفیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب پاک، اس کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو میں اس بات پر یعنی حیران ہوں کہ یہ شاہ صاحب کی کچھ ایسی کوئی میں سمجھ لیتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ بغیر پوچھنے کے شاہ صاحب کو سمجھ آیا کہ یہ سوال ہے تو انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو یہ سوال پوچھنے کے بغیر ہی شاہ صاحب نے جواب دے دیا اس کا. تو یہ تو ایک ٹک ہو گیا. تو شاہ صاحب نے اس کا کر دیا. تو یہ بھی اس بات میں آج صاحب جب شاہ صاحب شروع کی تو ہم بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ شاہ صاحب بیٹھے وہاں اور ہم آپس میں یہاں سوال بنا رہے ہیں تو وہاں سے شاہ صاحب نے جواب بھی دے دیا. تو یقیناً یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، سعادات ہے اور ان کا بڑا کرم ہے سب پر. جو اگلی بات میں پوچھنا چاہتا شاہ صاحب سے، کچھ ساتھیوں نے بھی کہا تھا اس کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کی حیات و سیرت طیبہ کے بارے میں تو ہم نے قبلہ شاہ صاحب سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے گفتگو سنی. تو یہ سرکار کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں قبلہ شاہ صاحب اگر جو سرکار کا قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں جو مقام محمود کے بارے میں ہم سنتے ہیں
تو اگر اس کا آپ تھوڑا منظر بتائیں کہ سرکار کی شان اور وہ کون سا تاج اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھیں گے کہ جو تمام میدان حشر کی نظریں جس طرح اس دنیا میں سب حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے، تو اس دن بھی وہ کیسا مقام ہوگا کہ جب حشر کے میدان میں سب کھڑے ہوں گے اور ان کی نظریں چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نبیل افضل صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے۔ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاج الکرامہ سے آپ نے اس کا نام دیا ہے، یعنی عزت کا تاج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا عزت کا تاج اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پہ سجائے گا، اور آگے جو الفاظ اس کے آتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ الکرامت یومئذ بیدی، اس دن عزت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس کا ترجمہ عموماً یہ کرتا تھا اپنی تقریروں میں جوانی کے دور میں بھی کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا آپ کو تاج کرامت دے گا اور آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو میرے والد رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے ایک روز کہیں شاید تقریر آپ نے سماعت فرما لی یا کسی نے آ کر بتایا، تو مجھے فرمانے لگے کہ تم صرف لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو کہ یومئذ بیدی، کہ عزت اس دن الکرامہ میرے پاس ہوگی، یعنی ساری عزتیں اللہ مجھے دے گا، اور تم یومئذ بیدی کا لفظی ترجمہ کرتے ہو۔ عزت ہاتھ میں پکڑنے والی چیز نہیں ہوتی، مجھے میرے والد صاحب فرمانے لگے سبحان اللہ، کہ بیٹا سبحان اللہ۔ عزت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کیفیت ہے اور وہ ہاتھ میں نہیں پکڑی جاتی۔ یومئذ بیدی کہنے کے باوجود اس کا ترجمہ وہ کر جو ترجمہ بنتا ہو۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ فرمائیں، تو فرمانے لگے اذن کرامت، یعنی اللہ تعالیٰ عزت کے خزانے حضور کو بخش دے گا اور فرمائے گا کہ آج یہ بٹیں گے حبیب تیرے ہاتھ سے۔ سبحان اللہ۔ آج قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جس کو بھی آج عزت ملے گی تیرے ہاتھ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ یومئذ بیدی کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو پھر الحمدللہ اس روز سے مجھے آج بھی وہ آپ کا سبق یاد ہے کہ اس کی تشریح میں نے جتنی احادیث مبارکہ دیکھی تو وہ اسی طرح تھا کہ قیامت کے دن جسے سکون نصیب ہوگا، جسے عزت نصیب ہوگی اور ذلت سے بچے گا جو بھی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے عزت پائے گا اور ذلت سے دور رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا مقام، یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یہ عزت کا مقام ہے۔ رب تعالیٰ نے مقام محمود نبی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ شفاعت عزت کا مقام ہے کہ اس دن سب انبیاء بھی آپ سے سوال کریں گے، عزت اس کے لیے، شفاعت کے لیے کہ حبیب ہماری امتوں کی بھی اور یہ اجازت بھی ہو کہ یہ آگے بڑھیں، اور جو ان میں سے نیک ہیں ان کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلنا موقوف ہے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت پر۔ آپ فرمائیں گے مقام وسیلہ عزت کا مقام ہے، مقام محمود عزت کا مقام ہے، تاج الکرامہ عزت کا مقام ہے، اور اسی طرح کوثر عزت کا مقام ہے، میزان پر فیصلے عزت کا مقام ہے، صراط سے سلامتی کے ساتھ گزارنا عزت کا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے تھے یہ سارے مقامات رب نے اپنے حبیب سے، قرآن مقدس بتا رہا ہے کہ مقام محمود میں یہ سب داخل ہے، اور سب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ سب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور آپ فرما رہے ہیں حدیث پاک مستدرک میں امام حاکم نیشاپوری نے نقل فرمائی ہے کہ اس دن تاج الکرامہ بھی میرے پاس ہوگا اور عزتوں کی تقسیم بھی میرے حوالے ہوگی، کہ اس دن جس کسی کو بھی رب تعالیٰ عزت کے ساتھ سرخرو کر کے جنت کی طرف بھیجے گا، وہ عطا نبی پاک علیہ السلام کی سب کے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ کچھ ساتھیوں نے یہ سوال کہا تھا کہ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت پیش کریں۔ 2 سوال رہ گئے ہم، تو پہلے تو ہم نے 4 لکھے تھے سرکار کے 4 یاروں کی نسبت سے، تو جو پہلا تھا وہ تو شاہ صاحب نے اسی طرح یعنی ویسے بھی انہوں نے جواب دے دیا تھا اس کا الحمدللہ۔ دوسرا بھی ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بات ہوگی ہے، ایک تو میدان محشر میں جو سرکار کا مقام ہوگا اس کے بارے میں بھی بیان ہو گیا۔ تو بات رہے گی درمیان والی کہ جو اس وقت جس جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں اور اس گنبد خضرا کے نیچے، اس کا مقام و مرتبہ
حضور علیہ السلام جہاں آج آرام فرما رہے ہیں، امتی کے لیے، امتی ایک عاشقان مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہ سرکار کا روزہ مبارک کون سی شان رکھتا ہے؟ اس بارے میں ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف میں فضائل مدینہ میں یہ حدیث پاک باب فضائل مدینہ میں موجود ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ما بینا سے مراد ہے کہ روضہ شریف کے، آپ کے حجرہ پاک کے اور ممبر شریف کے درمیانی جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اور ممبر اس سے خارج ہے۔ ما بینا کی یہ تعریف انہوں نے کی ہے کہ اس سے خارج ہے، لیکن یہ کرامت جو اس درمیانی جگہ کو نصیب ہوگی وہ کیوں ہے؟ اس کا سبب تو حضور ہے، سبحان اللہ۔ وہ بیت ہی تو ہے جس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے اس جگہ کو، تو جب اس کے سبب سے عزت مل رہی ہے تو مابینہ کا اصول جو ہے اس کے مطابق اس سے خارج نہیں ہوگی۔ ممبر پاک جس کو یہ عظمت نصیب ہے کہ سرکار اس پر تشریف فرما ہوئے، اور بیت پاک جس کے اندر آپ تشریف فرمائیں، وہ نہ صرف جنت ہے بلکہ اس کے مقام کے بارے میں محدثین کرام میں سے حضرت قاضی ایاز صاحب شفا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جس قبر انور میں تشریف فرما ہے اس کا مقام ہر مقام سے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ مخلوق میں جو بھی چیز ہے، عرش بھی مخلوق ہے تو جنت بھی مخلوق ہے، ظاہر غیر مخلوق نہیں ہے۔ یہ ہر چیز جو رب نے پیدا کی ہے اس میں سب سے اعظم افضل مقام نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اور پھر اس چیز کا مقام ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے وجود کے قریب ترین ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا قاضی ایاز فرماتے ہیں وہ مٹی جو وجود مطہر سے مس کرتی ہے، اس مٹی کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند ہے۔ جب حضور عرش اعظم پر تشریف فرما ہوں گے تب عرش اعظم کا مقام اس مٹی سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہ پورا جو ماحول ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہے، یہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جنت بھی ہے بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے مدینہ ایک طرف روزے کی جالی، اعلیٰ یہاں بھی پہنچے، سبحان اللہ، سبحان ایک طرف روزے کی جالی، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو ہر جگہ خوبصورتی ہوتا ہے، لیکن جب ایک سید کی زبان سے نکلے تو اس میں جب یہ عجیب ہی رنگ ہوتا ہے یقیناً۔ تو آخری میرا سوال یہ ہے، تو اسی پر ہی سوالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کہ نوجوان ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں نوجوان بزرگ ہمارے بہنیں سب یہاں سن رہے ہیں، تو یہ سوال ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ماشاءاللہ یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی ضروری سوال ہے۔ دیکھیے ہر ایک جو عمل ہے، فرض ہے، ضروری چیزیں ہیں، ان کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جیسے نماز ہے، اہم ترین فرض ہے دین کا، لیکن وضو اس کے لیے بھی شرط ہے، طہارت شرط ہے، استقبال قبلہ شرط ہے، وقت شرط ہے، نیت شرط ہے۔ یہ شرائط نہ ہوں تو یہ فرض بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح علماء کرام نے خاص طور پر قاضی ایاز رحمہ اللہ نے بھی لکھا، علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے بھی، اور علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے، محدثین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان جو ہے نا، بندے کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، جس کا تقاضا کیا گیا ہے انسان سے، اس کی بنیاد جو ہے وہ شرط ہے محبت رسول کی۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ ایمان بندہ، ایمان دینے والا جو ہے، جو ذریعہ ہے ایمان دینے کا۔ دیکھیے ہم تو اللہ کا جو نام ہم اللہ کہتے ہیں، دوسرے لوگ، دوسری قومیں اللہ تعالیٰ کو اللہ نہیں کہتی، اس کے بارے میں جو کچھ معلومات ہیں ان کے پاس کچھ اور نام لیتی ہیں۔ ہم جو اس ذات مطلق کو اللہ کہتے ہیں، اس میں بھی ہم حضور کے محتاج ہیں، کیونکہ سرکار نے ہی ہمیں بتایا کہ ہمارا جو مالک ہے اس کا نام اللہ ہے۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک حقیقی ذات، محبوب حقیقی، نور ذات، نور مطلق، ذات مطلق، اس کا نام تک بھی جاننے میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ان سب کے لیے شرط ہے کہ جو ذریعہ ہے ان کے
ہمارے تک پہنچنے کا، ان کی خبر صادق سچی ہم تک پہنچنے کا ذریعہ، جب تک اس وسیلہ و ذریعہ سے محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں لکھا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر جانچنا ہو کہ کسی کے اندر ایمان کتنا ہے تو پھر یہ جانچے کہ اس کے اندر محبت رسول کتنی ہے، جتنی محبت ہے اتنا ہی رب نے ایمان کا درجہ اس کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر محبت ہے ہی نہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ اور اس موقع پر ایک لفظ میں نوجوانوں کو بھی، سب دیکھنے سننے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کلمہ حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، کتاب حق ہے، دین کا پیغام حق ہے، لیکن امت کے ذمے ہے کوشش سے اس کو آگے پہنچانا، بے شک۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام آپ کی امت کے ذمے رب نے لگایا ہے۔ ہم اس بارے میں غفلت کبھی نہ کریں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امتن جو کہا گیا وہ اسی لیے کہ نبی کا پیغام یہ امت آگے پہنچائے گی، اس لیے آپ کی ہمتیں ہیں، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک اور امریکہ سے لے کر کے سری لنکا تک، مشرق تا مغرب، جنوب و شمال مجھے خبریں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ کہ ہمارے نوجوان طبقہ، خاص طور پر علماء، مشائخ، ہمارے مزدور، بزنس مین، جو بھی جس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب نے پوری ہمت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا، سیرت طیبہ کا بیان کیا، لیکن ہمیں صرف ربیع الاول تک اسے محدود نہیں کرنا، سرکار کے دین کے پیغام کو پورا سال، اور پورا سال نہیں، زندگی کے جتنے سال رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں اسی محبت میں جینا ہے اور اسی محبت میں ہمارا انجام ہو جائے، اور زندگی کے آخری سانس تک ہم دین کا پیغام اور نبی پاک کا پرچم بلند کیے رہیں۔ یہ ہے میلاد شریف کا پیغام اور یہ ہے ربیع الاول شریف کا پیغام اس پروگرام میں جو میں سب دیکھنے سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال شہزاد صاحب۔ جی حضور، انشاءاللہ العزیز کل شام 8 بجے ہم بھی جو میلاد جلوس کی شکل میں الحمدللہ ہم بلیک برن کے اندر مساجد کے ساتھ ہما چینل نے مل کر نکالا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل ہم پروگرام وہ دکھا رہے ہیں پہلی مرتبہ۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جلوس، میلاد شریف جلوس کی شکل میں منانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت ہمیں دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کے بارے میں حکم یہ ہے قرآن پاک کا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جب آپ کے حال اور شامل حال ہو اور آپ کو ملے، اللہ کا فضل و رحمت ہو، تو اس سبب سے اہل اسلام کو جن پر وہ فضل و رحمت ہے ان کو خوشی کرنی چاہیے، فرحت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی خیر تم جمع کرتے ہو اپنے لیے، اس سے بہتر خیر یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت پر خوشی کا اہتمام کرو۔ تو یہ رحمتیں کئی ہیں رب کی، مگر جس کا نام ہی رحمت للعالمین رب نے رکھا وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی تشریف آوری کے اوپر اہتمام کرنا فرحت و سرور کا، اور جلوس اس میں اس لیے شامل ہے کہ خوشی کے موقع پر جلوس ضرور ہوتا ہے۔ صحیح۔ جی ہاں، تو جلوس پر جب منع نہیں ہے، اور اہل مدینہ نے نبی پاک کے استقبال میں جلوس کا اہتمام کیا، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور طلع البدر علینا کے گیتوں کے ساتھ نہ صرف نوجوانوں نے بلکہ بچیوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا استقبالی جلوس کا اہتمام کیا۔ تو ہمیں صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فرحت اور خوشی سرکار کی صحابہ نے جلوس کی صورت میں کی، تو ہم بھی جلوس کی صورت میں ایسا اہتمام کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ہمیں یہ ان کا ایک نقش قدم ہمارے سامنے موجود ہے۔ باقی قرآن پاک کی آیت اور نص ہمارے لیے یہ موجود ہے کہ خوشی کا اظہار، اور خوشی کے اظہار میں اگر شریعت کسی چیز سے منع کرتی ہے تو پھر ہمیں وہ نہ کرنا چاہیے۔ جب منع کیا ہوتا تو صحابہ کو حضور خود منع کرتے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سامنے کوئی کام بھی جو غیر اسلامی ہوگا آپ یقیناً اس کو منع کریں گے۔ جب آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ وفا شریف میں یہ لکھا ہے کہ آپ ان کو بچیوں کے پاس آئے، قریب آئے، اور ان سے پوچھا کہ یہ تم پڑھ رہی ہو اور یہاں کھڑی ہو گلی کے اندر، کیوں؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. سبحان اللہ اللہ. کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ اور اہل مدینہ کے بچوں سن لو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے سبحان اللہ. ہیں، محمد رسول اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. واہ. الفاظ شریف کے اندر یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں. لہذا شہزاد صاحب جو لوگ دیکھیں یہ نیت کی بات ہے، جو لوگ بھی اللہ کے حبیب کی تشریف آوری خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور نبی پاک کی عزت و شوکت کے اظہار کے لیے جو لوگ بھی نکلتے ہیں اور اپنے زبانیں جو ہیں درود و سلام سے تر رکھتے ہیں اور صدائے تکبیر و رسالت بلند کرتے ہیں، یقیناً ان پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتا ہے. شاہ صاحب قبلہ، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تھا حسن ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. عرفان شاہ فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور شاہ صاحب قبلہ پچھلے 2 ہفتوں سے میں یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے الحمدللہ ہم نے دا بیوٹی اینڈ میریکلز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اس کے متعلق سوچا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم نے سوچا. میں، ندیم بھائی اور عارف بھائی بیٹھے ہوئے تھے آفس کے اندر، اور عارف بھائی مجھے ہمیشہ یہ جب یہ پاکستان ہوتے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں کہ شاہ صاحب آئے ہیں یا نہیں ابھی آئے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ابھی آنے والے ہیں، فلاں تاریخ. نبیل بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے اور بتاتے ہیں کہ جب تک یہاں آ نہ جائیں، ایئرپورٹ پر لینڈ نہ ہو جائیں، تب تک جو ہے ہم کنفرم نہیں کریں گے. تو ہوئز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز الحمدللہ بہت بہترین انداز میں علماء نے ماشاءاللہ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کی. تو عارف بھائی اور ندیم بھائی یہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب کو ہم نے مدعو کرنا ہے، اور کس موضوع پر بات ہم شاہ صاحب کی خدمت گزارش کریں کہ وہ آ کر یہاں امہ چینل پر کریں. تو یہ ایک بحث ہم تینوں کے اندر چل رہی تھی، بالخصوص ندیم بھائی اور عارف بھائی کے اندر. تو ہوا کیا کہ ندیم بھائی کہنے لگے کہ یہ ہمیں کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر کچھ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو عارف بھائی نے فوری طور پر کہا کہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، دا بیوٹی اینڈ میریکلز آف پروفٹ. تو ندیم بھائی کہنے لگے کہ یہ تو پھر میں نے یہ موضوع دیا ہے تو یہ میرے حق میں دعا زیادہ ہوگی. تو عارف بھائی کہنے لگے کہ نہیں، نام میں نے دیا، ٹائٹل میں نے رکھا ہے، تو میرے حق میں جو ہے زیادہ. تو ان کے اندر جو ہے یہ بحث جو ہے وہ چل پڑی. تو اس طرح کر کے الحمدللہ ہم نے یہ پھر جب ہم نے پرومو، خرم بھائی ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں الحمدللہ، برمنگھم سے تشریف لائے اور یہاں پر بہت زیادہ پروڈکشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ نئے پروگرامز بھی نئی جنریشن کے لیے، جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے الحمدللہ ترتیب دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پرومو وغیرہ، اس کی سیٹنگ وغیرہ کی. تو اس میں بھی ندیم بھائی نے یہ سارا پیچھے جو آپ کے ہی دوست پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس نظریے کے ساتھ انہوں نے یہ ان کا کلام جو ہے وہ اس پرومو کے اندر لگایا اور سجایا. اور عارف بھائی نے ماشاءاللہ، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے پچھلے 2 ہفتوں سے چل رہا ہے. بڑی ہی محبت سے عارف بھائی نے یہ ساری سیٹنگ وغیرہ کی اور اس پروگرام کو ترتیب دیا. تو میں چاہوں گا کہ بالخصوص عارف بھائی کی لمبی عمر کے لیے، ان کے والدین کے لیے بالخصوص، اور بچوں کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں. ابھی بھی ٹیکسٹ ان کے آئے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں شاہ صاحب. تو میں نے کہا کہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن میری ڈیوٹی ہے، میں انشاءاللہ شاہ صاحب کی خدمت میں ضرور گزارش کروں گا ندیم بھائی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے والد مرحوم کے لیے، اور میرے والد مرحوم کے لیے، اور جتنے بھی الحمدللہ ہماری امہ چینل کی پوری ٹیم ہے، ان سب کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے. اور جتنے بھی علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، جتنے بھی نعت خوان حضرات تشریف لاتے ہیں، اور جتنے بھی الحمدللہ ہمارے آڈینس دور دراز سے، ہمارا یقین مانے حضرت کہ آپ تو یہاں پر تھے نہیں، تو
پورا مہینہ الحمدللہ آڈینس کے ساتھ ہم نے پروگرامز جو ہیں کہ دور دراز سے اسکاٹ لینڈ سے اور لندن سے لوگ جو ہیں یہاں پر آئے اور محفل کے اندر اور میلاد مصطفیٰ کے اندر یہ جو محافل جو منعقد کی ان کے اندر یہ شرکت کرتے رہے، اور آپ ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ پھر جا رہے ہیں، بغداد شریف کا بھی آپ کا ایک ارادہ ہے، وہاں پر بھی ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ آپ پاکستان جائیں گے اور پھر انشاءاللہ عارف بھائی مجھے کہتے تھے کہ بھئی شاہ صاحب زیادہ وقت عمہ چینل پر جو ویکلی پہلے دیا کرتے تھے یہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو نہیں دے پاتے، طبیعت کی وجہ سے باہر مختلف ممالک کے اندر جانا، وہاں پر بھی الحمدللہ تبلیغ کا سلسلہ، تو لیکن جب بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تحریکی جو یعنی ہسٹوریکل پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتا رہے، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے جو بھی اہل سنت والجماعت اور پوری دنیا میں جو عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ اور صلاۃ والسلام کے لیے اب کھڑے ہوتے ہیں اور پھر انشاءاللہ شاہ صاحب کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت جس کے آگے سرورا خم رہے، جس کے آگے سرورا خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، شمع بز میں ہدایت، اور ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا الہ
قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ناظرین اکرام، سب